تو ایک انسان اگر فتویٰ دیتا ہے تو فتویٰ دینے کی استطاعت ہونی چاہیے، اس کے بعد صلاحیت ہونی چاہیے. ہاں، ایک آدمی جو ہے وہ قرآن حدیث کی تعلیم دینا چاہتا ہے، حدیث پڑھانا چاہتا ہے، قرآن پڑھانا چاہتا ہے، یعنی اس کے معنی اور مطالب پڑھانا چاہتا ہے، تو اس کے اندر پہلے عربی زبان، ادب، اس کے قواعد اور اصول اور لغت پہ اس کو عبور ہونا چاہیے، اس کو معلومات ہونی چاہیے، اور مفسرین نے اس سے پہلے کیا اپنی تفسیروں میں لکھا ہے اس کی معلومات ہونی چاہیے، ورنہ اپنی طرف سے من مانی تفسیر کرتے ہوئے نہ جانے کیا سے کیا کہہ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا ہے کہ غلط بات کہہ جائے اور غلط تفسیر کر جائے، جس سے کہ اسلام بدنام ہو جائے، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع ہو جائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسی دنیا میں قرآن کی تفاسیر بہت عجب عجب اور عجیب عجیب قسم کی تفاسیر، اور قرآن یہی ہے، ایک ہی متن ہے، لیکن اسی متن کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے شیعوں کی تفسیر تو اس میں صحابہ کرام جتنی منافقین کی آیتیں صحابہ کرام پر فٹ کر دی گئی، اور جتنی بے حیائی کی آیتیں ہیں وہ ازواج مطہرات خاص طور سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہوتی گئی. اسی طرح سے جو ہے صحابہ کرام میں بڑے بڑے صحابہ کرام، یعنی ابو بکر و عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کی تکفیر اسی قرآن سے ثابت کرتے. تو کوئی ضابطہ ہونا چاہیے، کوئی اصول ہونا چاہیے دعوت کے لیے بھی، اور اسلام کی تشریح اور تعبیر کے لیے، جس کو دعوت اصل میں آئی اسلام کی تعبیر اور تشریح کا نام ہی دعوت ہے. تو اسلام کی دعوت جو ہے دین کی دعوت کے لیے یا اسلام کی تعبیر و تشریح کے لیے کوئی ضابطہ ہونا چاہیے، کوئی استطاعت ہونی چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. وہ استطاعت مختلف ناحیے سے ہونی چاہیے. ایک استطاعت جس کو علمی استطاعت کہا جاتا ہے، جس کو قابلیت اور صلاحیت کہا جاتا ہے، وہ چیز سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ اہم. اسی لیے جو ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یتفقہوا فی الدین، دین میں فقہ پیدا ہو جائے. لِيُنذِرُوا قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرا سکے جب لوٹ کے آئیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈر جائیں لوگ، تاکہ ڈر کے رہیں، بچ کے رہیں. اس لیے جو ہے یہ ذمہ داری جو ہے نبھانے کے لیے انسان کے اندر قابلیت صلاحیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اور اس کا اصول یہ ہے، بنیادی اصول یہ ہے، جیسا کہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ اپنی منمانی قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے ہو، منمانی قرآن کی یا شریعت کی تعبیر نہیں کر سکتے ہو، بلکہ قرآن اور حدیث دونوں کی تعبیر کے لیے ہمیں فہم صحابہ کو پیش نظر رکھنا ہوگا. کیوں؟ صحابہ کے فہم، سلف صالحین کے فہم کو کیوں سامنے رکھنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن، اس کا پہلا مخاطب صحابہ کرام تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام پہلے مخاطب تھے، اور قرآن کی تعلیمات کو سب سے پہلے پریکٹیکل انہی کی زندگی میں آزمایا گیا ہے، انہی کی زندگی میں آزمایا گیا، انہی کو اسی قرآن کے ذریعے عقیدہ سکھایا گیا، اسی قرآن کے ذریعے انہیں جو عبادات سکھائے گئے، اسی قرآن کے ذریعے ان کو معاملات سکھائے گئے، نکاح سکھائے گئے، طلاق سکھائے گئے، بیع و تجارت، بیع و شراء تجارت کے سارے اصول سکھائے گئے اسی قرآن، اسی حدیث سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہا کہ اگر لوگ جو غائب ہیں، یہ غائب کیسے گا؟ جو اس وقت غائب کے ہیں، یعنی آنے والے لوگ جو اس وقت موجود نہیں تھے، مخاطب نہیں تھے، اگر وہ لوگ ایمان لائیں گے ویسے جیسے تم ایمان لائے، یہ مخاطب اس سے مراد ہے. مخاطب کون تھا؟ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، بالکل ویسے ہی جیسے تم ایمان لائے. اسے ایمان سے مراد پورا دین ہے، ایمان سے مراد صرف عقیدہ نہیں ہے، ایمان سے مراد آپ کی نمازیں بھی ہے، روزے بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سارا اسلام ایمان ہے. الایمان بضع و سبعون شعبہ اعلیٰ کلمۃ لا الہ